یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں انتخابی تشہیر اپنے عروج پر ہے۔ سبھی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر روڈ شو اور گھر گھر جا کر تشہیر کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کل علی گڑھ میں ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کی نظر لوگوں کی جائیداد پر ہے اور وہ اسے ضبط کر دوسرے لوگوں کو دینا چاہتی ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ریاستی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی علی گڑھ اور فتح پور سیکری میں انتخابی ریلیوں کو خطاب کیا۔ وہیں بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کل بلند شہر میں ایک ریلی میں بی جے پی پر حملہ بولا اور کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو صرف دکھاوا کرتی ہے، جملے بازی میں یقین رکھتی ہے، جبکہ زمین پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہیں اتر پردیش کے کانگریس انچارج اویناش پانڈے نے دیگر پارٹی عہدیداروں کے ساتھ پارٹی کارکنوں کی میٹنگ کی اور متھرا اور فتح پور سیکری میں گھر گھر جا کر تشہیر کی۔ انتخابی تشہیر کے سلسلے میں آج وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ امروہہ میں ایک جلسہ عام کو اور باغپت میں جنتا ویدک ڈگری کالج بڑوت میں ایک ریلی کو خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ میرٹھ میں ایک روڈ شو کریں گے جو پرانی چنگی سے شروع ہو کر گھنٹہ گھر پر ختم ہوگا، جبکہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے گوتم بدھ نگر میں رانا سنگرام سنگھ انٹر کالج دادری میں ایک جلسہ عام کو خطاب کیا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کا علی گڑھ اور باغپت میں سماجوادی پارٹی انڈیا اتحاد کے امیدوار وجیندر سنگھ اور امر پال شرما کی حمایت میں عوامی جلسوں کو خطاب کرنے کا پروگرام ہے۔ وہیں بی جے پی لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے بہرائچ میں اور نائب وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے لیڈر کیشو پرساد موریہ نے فروخ آباد میں انتخابی جلسوں کو خطاب کیا۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ریاست کی 8 سیٹوں پر 26 اپریل کو پولنگ ہونی ہے۔ اس میں باغپت کی اہم سیٹ بھی شامل ہے۔ طویل عرصے تک سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کے اثر والی سیٹ پر انڈیا اتحاد کی طرف سے سماجوادی پارٹی نے امر پال شرما کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ این ڈی اے کی طرف سے یہ سیٹ راشٹریہ لوک دل کے کھاتے میں گئی ہے اور اس نے راج کمار سانگوان کو امیدوار بنایا ہے۔ وہیں بہوجن سماج پارٹی نے پروین بنسل کو میدان میں اتارا ہے۔ لوک سبھا کے تیسرے مرحلے کے لیے ریاست کی 10 پارلیمانی سیٹوں پر کل نام واپسی کا عمل پورا ہو گیا۔ ان سیٹوں کے لیے نامزدگی کی آخری تاریخ 19 اپریل تھی۔ تیسرے مرحلے میں ریاست کی 10 پارلیمانی سیٹوں سنبھل، ہاتھرس، آگرہ، فتح پور سیکری، فروخ آباد، مین پوری، ایٹا، بدایوں، بریلی اور آملہ میں 7 مئی کو پولنگ ہوگی۔ ریاست میں چوتھے مرحلے کی 13 لوک سبھا سیٹوں کے لیے نامزدگی کا عمل جاری ہے۔ قنوج لوک سبھا سیٹ پر کل بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار عمران بن ظفر اور غریب آدمی پارٹی امیدوار شری کرشن نے نامزدگی کے کاغذات داخل کیے۔ شاہجہاں پور لوک سبھا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار راجیش کشیپ نے اپنا پرچہ داخل کیا۔ وہیں بہرائچ سے سماجوادی پارٹی سے رمیش چندر اور بھارتیہ عوام پارٹی سے اروند کمار نے نامزدگی داخل کی۔ چوتھے مرحلے کے لیے نامزدگی کی آخری تاریخ 25 اپریل ہے۔ 26 اپریل کو کاغذات کی جانچ ہوگی۔ 29 اپریل نام واپسی کی آخری تاریخ ہے۔ اس مرحلے میں شاہجہاں پور، کھیری، دھولہرہ، سیتاپور، ہردوئی، مشرق، اناؤ، فروخ آباد، اٹاوہ، قنوج، کانپور، اکبرپور اور بہرائچ میں 13 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی ایک اور فہرست جاری کی۔ اس میں قنوج لوک سبھا سیٹ سے تیج پرتاپ یادو اور بلیا لوک سبھا سیٹ سے سناتن پانڈے کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ پیلی بھیت ضلع میں آئندہ پیرائی سیزن کے لیے گنے کی کاشت کا سروے جی پی ایس سسٹم سے شروع ہوا۔ سروے کرنے والی ٹیم گرمی سے بچنے کے لیے صبح ہی کھیتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ سروے کے لیے گنا کاشتکاروں کو محکمے کی جانب سے پہلے ہی مطلع کر دیا جاتا ہے اور سروے کے دوران فارم بھروا کر سروے کی پرچی بھی دستیاب کرائی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے باندہ، چترکوٹ، الہ آباد، اعظم گڑھ، مئو اور گورکھپور سمیت 25 اضلاع کے لیے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ان اضلاع میں 2 دنوں تک گرم ہواؤں کا اثر نظر آئے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 5 دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری کے اضافے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔